ایک اور حدیث ترمذی شریف میں ہے جس سے بھی صراحتاً ہمیں شغل بالحدیث، شغل بعلم الحدیث اور حدیث کے ساتھ مشغولیت کا مرتبہ اور مقام معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول الناس بی یوم القیامت، قیامت کے دن مومنین میں مجھ سے سب سے زیادہ مقرب اور سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا کہ اکثرہم علی صلاۃ، جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ تو جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھا ہوگا زندگی میں، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے مقرب اور مجھ سے نزدیک و قریب ہوگا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ حدیث شریف پڑھنے والے اس امت کے طبقات میں مشغول بالحدیث علماء کا طبقہ ہے۔ جو حدیث شریف کے ساتھ مشغول ہیں ان کا موضوع ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تو لمحے لمحے پر وقفے وقفے سے مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب جب ذکر آتا ہے تو درود شریف پڑھتے ہیں، اور ادب بھی یہی ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف ہی کے حاشیے میں یہ بات فرمائی ہے کہ آداب میں سے اور علم حدیث سے صحیح طور پر نفع اٹھانے کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ درود شریف کبھی نہ بھولے۔ اسی طریقے سے جب اللہ پاک کا ذکر آئے تو کوئی کلمہ ایسا کہنا چاہیے جس سے حق تعالی شانہ کی تسبیح و تحمید ہو سکے، اس کی بلندی کا ذکر ہو سکے، تکبیر اور تعلی کا ذکر ہو سکے، یعنی اللہ مطلق نہ کہے، اللہ تعالی کہے، اللہ تعالی شانہ کہے، اللہ تبارک و تعالی شانہ، اور اسی طریقے سے عز و جل کہے، کچھ بھی کہے، مگر یہ ہے کہ جب اللہ پاک کا ذکر آئے تو مطلق اس کا نام نہ لے، بلکہ اس نام کے ساتھ اس کی عظمت کا کوئی لفظ ضرور اس کے ساتھ ساتھ استعمال کرے۔ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر آئے تو پڑھنے والا بھی، سننے والا بھی، لکھنے والا بھی، سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف سننے والا بھی پڑھے، بولنے والا بھی پڑھے، اور لکھنے والا بھی پڑھے۔ اور یہ بھی حضرت نے لکھا ہے کہ جلد بازی کی وجہ سے اشارے درود پر اکتفا نہ کریں، کہ جیسے صاد لکھ دیا، صلعم لکھ دیا، ایسے پہلے زمانے میں کتابوں میں بھی لکھا ہوتا تھا۔ تو اس کو ہمارے اکابر علماء نے اس کو ادب کے خلاف کہا ہے کہ بھائی آپ کو سب کچھ لکھ لینے کا ہے، استاد کی ساری تقریر لکھتے چلے جا رہے ہیں، جہاں نبی کا نام آیا تو وہاں بخل سے کام کیا، تو وہاں بخل سے کام نہ لے، وہاں پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھے، اس لیے کہ جب لکھے گا تو بھی اجر ملے گا، بولے گا تو بھی اجر ملے گا، اور اگر صرف اشارہ دے گا تو اشارے سے درود شریف کا ثواب تو نہیں مل جائے گا اس کو، درود شریف کا ثواب پورا مکمل پڑھنے یا لکھنے سے ملے گا۔ تو اسی وجہ سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور علم حدیث کے فضائل میں یہ فضیلت بھی بیان کی گئی ہے کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، جو مجھ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھے گا وہی مجھ سے سب سے زیادہ مقرب ہوگا۔ درود شریف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی فرمائش کا جواب ہے کہ آپ نے ہم سے چاہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم و کرم کی دعا کریں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمائش کو کسی کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ اور درود شریف کے پڑھنے کا فائدہ خود اپنے کو حاصل ہوتا ہے، جو ایک دفعہ پڑھے تو 10 دفعہ اس کے اوپر رحمت اس کے اوپر خود اترتی ہے، یہ ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے حبیب پر رحمت نازل فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نازل کرتے ہیں اور فرشتے نازل ہونے کی شفاعت کرتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ یہی عمل ہمیں بھی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے ہم لوگوں کو کاہلی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے اور اونگتے رہنے کی وجہ سے اگر درود شریف چھٹتا رہے گا
تو پھر وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی کہ علم حدیث میں مشغول ہونے والوں کو کثرت درود شریف کی فضیلت حاصل ہوتی ہے، تو حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے ہر سال اب تک جب سے دور حدیث شریف کا آغاز ہوا ہے، کوئی ایک طالب علم کثیر النوم ہوتا ہے، وہ سوتا ہی رہتا ہے، اور کمال یہ ہے کہ جب امتحان ہوتا ہے تو پاس بھی ہو جاتا ہے، اور سبق میں سوتا ہی رہتا ہے۔ یعنی ہر سال، بلال والے سال بھی تھا، ہر سال ایک سونے والا ہوتا ہے کم سے کم، میری نظر میں آتا ہے، کوئی دیکھتا ہوں۔ اب چونکہ تعداد زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے تعداد کے اعتبار سے متعدد سونے والے ہوں، جو کتاب لے کے سامنے بیٹھیں اور سوتے رہیں۔ تو بھائی سونا نہیں ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، غور کرنا ہے، اس کے اندر تدبر کرنا ہے، اور جو سوئے گا نہیں تو وہ درود شریف برابر پڑھے گا جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے گا۔ تو یہ 4 حدیثیں ہیں جو بطور خاص بیان کر رہی ہیں حدیث شریف کے ساتھ مشغولی اور اس خدمت میں لگنا، پڑھنے کی، پڑھانے کی اور اس کے سمجھنے سمجھانے کی۔ تو یہ فضیلتیں ہیں۔